سر اور سر آج ہم آپ سے 2-3 چیزیں سمجھنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو عمران خان کا جو وزٹ ہے چائنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں چائنا وہ گئے کوئی کھیلنے تو یا دیکھنے تو گئے نہیں ہیں. 3 بلین کا سوال ہے، ٹھیک ہے، بڑا والا کشکول ہے، زیادہ لوگ ساتھ لے گئے کہ بوریاں بھر کے لانی ہیں. تو بیسکلی تو یہ ایک طرح کی ایڈ یا جسے کہنا چاہیے کہ لون کی ایک کیمپین ہے جس کے لیے وہ گئے ہیں منتیں ترلے کرنے یا کہنے کہ بھائی دے دو ہمیں پیسے چاہیے. اور ابھی تک ان کو وہاں پہ کوئی خاص لفٹ تو نہیں ملی ہے، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو سرکاری سطح پہ جس طرح سے ایک اسٹیٹ پرائم منسٹر کا ریسیپشن ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ملا ان کو، نہ ان کی ٹیم کو ملا. وہ بھی ایک کوشچن ہے کیونکہ یہ ہمالیہ سے اونچی شہر سے میٹھی اور مطلب سمندر سے گہری دوستی جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ زیادہ سود مند ثابت نہیں ہو پا رہی. روس کے صدر بھی وہاں موجود ہیں اور ان کو ظاہر ہے زیادہ ویزیبلٹی مل رہی ہے. عمران خان اور ان کے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کو ایک ابھی کمرے میں بٹھا دیا گیا ہے، نیلے رنگ کے کمرے میں، نیلی شعاؤں سے ان کا علاج ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو ہے کچھ ان میں بہتری آ جائے. لیکن وہ ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ مطلب عمران خان نے کہا تھا کہ میرا خواب تھا کہ میں ونٹر اولمپکس بھی دیکھوں اور اس میں جاؤں، وزیر اعظم کے طور پہ جاؤں. تو وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے وہاں پہ، ان کا خواب پورا ہو گیا بچپن کا. ایک کہتے ہیں نا کہ کھلن کو مانگے چاند انوکھا لاڈلا. تو یہ اس لاڈلے کی جو ہے نا خرچے ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، غریب ملک کے لوگ عوام، اور یہ وہاں چلے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ملک کے اپنے اندر جو ہے وہ، میں چاہوں گا آج تھوڑا سا بلوچستان پہ بات کیجیے گا، لیکن جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کے بعد عمران خان کا وہاں جانا، اگر چلے بھی گئے تھے اور پیچھے یہ حالات ہو گئے تھے، ان کو دورہ مختصر کر کے واپس آنا ایک وزیر اعظم کا بنتا تھا. یہ ملک اگر شیخ رشید جیسوں کے حوالے کر کے جائیں گے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. بات تو ہم نے بالکل بلوچستان کی بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب پہ جو کیس چل رہا ہے ہم اس کی بھی بات کریں گے. لیکن ایک بار پھر میں دوبارہ تھوڑا سا چائنا کی طرف ہی اگر چلوں تو ایک سٹیٹمنٹ اور آیا ہے خان صاحب کا، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ جی جو ہمارے ایمبیسڈر چائنا میں ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی چائنیز مسلمز کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہو رہا، اور یہ ایسے ہی نیوز اڑائی جا رہی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. صاف انکار کر دیا عمران خان نے. جی بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ نہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو یوتھیا بریگیڈ ہے، نہ ان کے جو ٹرولز ہیں، نہ ان کی جو بٹھائی ہوئی لفافہ بریگیڈ جرنلسٹک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ دنیا کے میڈیا پہ نظر نہیں رکھتے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ کے ممالک، ان لوگوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کرتے ہوئے سرمائی اولمپکس بیجنگ میں ہونے والے میں اپنے ڈیلیگیٹس، کھلاڑی تو بھیجے ہیں، ڈپلومیٹس نہیں بھیجے. اور ایز اے پروٹیسٹ، باقاعدہ یہ آج کینیڈا کے فارن افیئر سے بھی یہ اعلان ہوا تھا کہ ایز اے پروٹیسٹ ہم نے ڈپلومیٹس نہیں بھیجے کیونکہ وہاں پہ سنگین خلاف ورزیاں انسانی حقوق کی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بڑی بڑی ہیڈ لائن لگی ہیں کہ سیاسی جو ایک کھیل کا میدان ہے، وہ سیاست کی جو ہے اس میں بہت زیادہ پرچھائیں پڑ رہی ہے. یعنی کہ جو چین کے انسانی حقوق کے خلاف، چاہے وہ کسی کے بھی لیے ہوں، آزادی رائے کے لیے ہوں. آپ کو معلوم ہے کینیڈا کے 2 صحافیوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھا کافی عرصے تک. صحافی تو نہیں تھے لیکن کینیڈا کے 2 شہری تھے، مائیکلز، ان کو رکھا اور اس کے ساتھ ان کے بارگین کی کہ کینیڈا نے اس پہ بہت پریشر ڈالا، تب جا کے کہیں وہ کئی 1-2 سال کے بعد واپس آئے. تو یہ انسانی حقوق کی ہر طرح کی خلاف ورزیاں چائنا میں ہو رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو جس طرح سے ان کے ایک شمالی صوبے میں مسلمانوں کے ساتھ رویہ، اور جو ان کے جو کنسنٹریشن کیمپس ہیں اس میں جو رویہ، مطلب وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں اور وہ غائب ہو جائے. وہ تو موجود ہے اپنی جگہ پر، وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، تو اس کو ہم کیسے مطلب فراموش کر دیں. تو یہی چیز دنیا کے ممالک احتجاج کر رہے ہیں. عمران خان کو اگر نظر نہیں آتا تو پھر میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کوئی ایسا جن نہیں ہے میرے پاس جو میں کہوں کہ وہ عمران خان کو نظر آنا شروع ہو جائے. کوئی ایسی پیر اور پیرنی نہیں ہے میرے پاس جو میں کہوں کہ یہ ان لوگوں کو، ان اندھوں کو بینائی مل جائے اور یہ دیکھنا شروع کر دیں.
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر آپ نے بات کی شیخ رشید صاحب کی. شیخ جی رشید صاحب کافی گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے ان کے سر کے اوپر ساری ذمہ داری چھوڑ کر، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے یہ اٹھ کر چائنا کیوں چلی گئی. پیسے ہی مانگنے تھے، میچ ہی دیکھنا تھا، 2 لوگ بھی جا سکتے تھے، 3 بھی جا سکتے تھے. یہ سارے کے سارے منسٹرز جو ہیں، اسد عمر ہوں، چاہے فورن منسٹر ہوں، چاہے کوئی، یہ سب فواد کے سب چودھری وہاں بھی تھے. پہنچ گئے ہیں. فواد چودھری بھی پہنچ گئے ہیں، موحد یوسف بھی پہنچ گئے ہیں. انہوں نے شاید ہی کسی کو پیچھے چھوڑا ہے تو وہ شیخ رشید صاحب ہیں، یا پھر وہ جو ان کے چہیتے شہباز گل صاحب جو مشہور ہیں مجھے ان کی. مجھے مجھے اس پہ بات یاد آ رہی ہے آرزو، کہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شیخ رشید جیسے کو میں اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں. میرے خیال میں پیچھے چپراسی چھوڑ دیں کہ ایسا تم ہی ذرا لگ رہا دیکھ ہے. بھال کرتے رہنا، اور مطلب اسٹیٹمنٹ وغیرہ دیتے رہنا، ہم تمہیں ساتھ نہیں دے جا سکتے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے. تو دیکھیں شیخ رشید کو بھی اتنا علم نہیں ہے، اور جس طرح سے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال پہ، جو صحیح طرح سے وہ اس کو دیکھیں. آپ امریکہ میں کوئی بات ہوتی ہے یا دیگر ممالک میں کوئی بات ہوتی ہے، ان کے ترجمان ٹیلی ویژن پہ آ کے فورن منسٹری کے، اور وہ بیان دیتے ہیں وہاں پہ کہ بھئی یہ صورتحال ہے، اس طرح سے چل رہا ہے، مقابلہ جاری. شیخ رشید کو پتہ کچھ نہیں ہے. وہ مطلب 4 فون کھڑکڑاتا ہے گیٹ نمبر 4 سے، جو ہے نا وہ چوکیدار اس کو بولتا ہے صاحب ابھی بزی ہیں، کل فون کرنا. تو اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آئی ایس پی آر جو ہے وہ انفارمیشن چھپا رہا ہے، یا یہ کہ کم لیک کر رہا ہے، کم دے رہا ہے. واٹس ایپ گروپوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، کنٹرول ہو گیا ہے. وہی جو بنگلہ دیش میں ہوتا تھا کہ جی ابھی ہم آخری گولی تک ہم جنگ جیتیں گے، بنگلہ دیش سے ہندوستان کو اور بنگالیوں کو ہم صحیح کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور اگلے دن جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ ہو گئے. تو یہ ہمیں تاریخ سے ہم نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ بھائی کوئی سبق نہیں سیکھو. بالکل. اور سر شدید قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے یہاں پہ، ابھی بھی جو ہے وہ کچھ بتایا نہیں جا رہا ہے اور چھپایا ہی جا رہا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب کا یہ ضرور کہنا تھا کہ جی مذاکرات جو ہیں ان سے وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور طالبان نے بات کرنے کی کوشش کی ہے ٹی ٹی پی سے اور پی ایل اے سے، وہ بھی نہیں ہو پائی ہے. تو اب آگے ہم کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب اس بار عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں گئے. خیر اس کی ایک